بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انسان ہی صرف موت کو بھولا ہوا ہے۔ ایک انسان ہے کہ بس وہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس لیے ہمیں غفلت ہماری بہت زیادہ ہو گئی۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں یہ زیادہ ہو جائے اس نے تمہیں غافل کر دی۔ دنیا میں ہم سارے اسی چکر میں لگے ہیں۔ جو ایک گھر کا مالک ہیں وہ دوسرے گھر کے چکر میں ہیں، جو 2 گھروں کا مالک ہیں تیسرے گھر کے چکر میں ہیں، اور جس کے پاس ایک دکان ہے وہ اس چکر میں ہے کہ بھائی بس ہمارے تو 2 دکانیں ہو جائیں۔ اس لیے جو بندہ موت کو 25 مرتبہ دن یاد کرے گا، اللہ شہادت کی موت نصیب کرے گا۔ اور ہمارے ہاں تو 2-4 مرتبہ تذکرہ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مجلس میں بھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی کیا کر رہے ہو، کوئی اور بات ہے کہ نہیں، صرف موت ہی کی بات ہے لگرست سے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ قرآن میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ موت تمہیں مل کے رہے گا۔ ایک دن تم لوگوں نے مرنا ہی ہے، تم چاہو نہ چاہو ایک دن مرنا ہی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کیا ہے آگے؟ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت۔ اب ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہوگا موت آئے گی، یقین کرو، ہماری کوئی تیاری نہیں ہوگی، اور اچانک یہ اعلان ہوگا کہ جی فلاں ابن فلاں مر گئے، اور جی فلاں ٹائم جنازہ، فلاں ٹائم جنازہ۔ اس لیے وہ کیا فرمایا کہ آج جو تم جنازے اٹھا رہے ہو کندھوں پہ، عربی میں کہا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن تیرا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ جو آج ہم جن بیچاروں کو لے کے چل رہے ہیں نا، کہہ رہے انسان سنتے نہیں ہیں، ورنہ وہ بیچارے چیخ رہے ہوتے بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے اپنے گھر سے نکال کے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ جب چھوڑ کے آتے ہیں نا تو وہ حدیث پاک میں آئے کہ بندے جب واپس آتے ہیں نا تو مردہ ان کی پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ چیخ رہا ہوتا ہے بھائی کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ بس ایک دن تو آنا ہی ہے موت۔ اب دیکھ لو ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تو اس لیے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک چکھے گا یہ موت کا ذائقہ۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، پورا بدلہ ہم تمہیں چکھائیں گے، دیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، بے شک یہ کامیاب ہو۔ تو وہی ایک دن مرنا ہی ہے۔ اب موت سے پہلے جو تیاری کرے گا یہی کامیاب بندے۔ ہمارے ہاں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی بچے کیا کام کر رہے ہیں، جی کوئی کام نہیں کر رہے، تمہارا کیا بنے گا؟ یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی بچے مریں گے تو کیا ہوگا ان بیچاروں کا۔ ایک دنیا والوں کے ہاں کامیاب اور ناکام ہے، اور ایک اللہ جل جلالہ کے ہاں ہے، ایک اللہ کے محبوب کے ہاں ہے۔ اب دنیا والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس مال ہیں، ڈگری ہیں، وزارت ہیں، صدارت ہیں، اور بہت ساری گاڑیاں ہیں، اور جناب یہ بس یہ کامیاب ہے۔ ایک قرآن نے کہا، قرآن نے کیا کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ جس کو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکیس الناس ومن احزم الناس، کیا فرمایا گیا؟ من اکیس الناس ومن احزم الناس، اے ہمارے محبوب
عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، دانا آدمی کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ہو جاؤ مخکرہ شریف ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سمجھدار، دانا، عقل مند آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، جو اکثر موت کو یاد کرے یہ سمجھدار ہے، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور جو موت کی تیاری کرے، جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کی تیاری کرے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اب اللہ کے رسول کے ہاں بھی کامیابی کچھ اور ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے کہ وہی بس جس کے پاس زیادہ مال آ گئے کامیاب ہو گیا، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک سونے کا جنگل ہے، دوسرا ملے تو تیسرے کے چکر میں ہوتا ہے، تو اس کا منہ اور پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، بھرتا نہیں ہے۔ آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے کہا جی بس کافی ہے۔ اور دوسرا تیسرا بندہ اسی چکر میں ہے کہ جی کیسے بس بڑھے، مشورے، ہم اس بارے میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیسے کام آگے جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ امتحان گاہ ہے دنیا۔ ہمارے حضرت بڑے عجیب الفاظ کہتے کہ یہ امتحان گاہ ہے، ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا، چرنے کی جگہ۔ کہہ رہے یہ امتحان گاہ ہے، ہم نے کیا بنایا؟ چراگاہ، جہاں جانور چرتے ہیں نا، ہم نے اس کو یہ بنا لیا، جب بس کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اس لیے اللہ جل جلالہ قرآن میں فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ متاع عربی میں کسے کہتے ہیں؟ متاع، یہ تو اب آن لائن بھی لوگ سنیں گے، اچھی بات ہے کہ سن لیں۔ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ماہواری آتی ہیں نا خواتین، تو شروع زمانے میں وہ ایک کپڑا استعمال کیا کرتے تھے ماہواری کے دنوں میں، تو اس کپڑے کے اوپر داغ ہوا کرتے تھے، سرخ ایسے پیلے پیلے داغ۔ اب تو نئے آلات ہے، جدید چیزیں آئی ہیں نا، تو وہ کپڑا عورت چھپا کے رکھتی تھی کہ یہ عیبدار کپڑا ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی مثال وہ کپڑا ہی ہے، بس سمجھ لو، اور ہم اس کے اوپر مر رہے، مٹ رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک آدمی نے آ کے شکایت کیے کہ حضرت یہ جو فلاں بندہ ہے نا، یہ مجھے بڑے گور کے دیکھ رہے، غور سے دیکھ رہے، اور اس کے دیکھنے کی کیفیت ایسی ہے کہ مجھے بہت سخت ڈر لگ رہا ہے۔ تو کہا کہ حضرت آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے اٹھائے اور کسی جو ہے نا ایک سائڈ پہ لے کے جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا نے اس کو اٹھایا اور کسی بندرگاہ کی طرف لے گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ تو اس کو کیوں غور سے دیکھ رہے، گور کے دیکھ رہا تھا اس بندے کو؟ کہہ رہے وہ کہاں چلے گئی؟ کہہ رہی وہ تو فلاں، وہ جو ہے نا بندرگاہ کی طرف ہیں، وہ پانی کی طرف چلا گئے۔ تو کہا ہاں مجھے تو حکم ہوا ہے کہ اس کی روح وہاں سے قبض کرنی تھی، میں اس کو یہاں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس کو تو میں نے وہاں سے اٹھانا ہے۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، چلے گئے اور وہیں اس کے روح قبض کر کے چھوڑ دی۔ تو ہمارے پروگرام میں ہوگا بھی نہیں، اور ایسے ہی آئے گا۔ بنی اسرائیل کے 7 لوگ تھے، سفر میں جا رہے تھے تو اچانک بہت سخت طوفان ہو گیا اور بجلی گرج رہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ایک دوسرے کو لان تان کر رہے تھے کہ تیری وجہ سے یہ مسئلے، تیری وجہ سے۔ ایک غار میں گئے، اب غار کے اندر گئے تو وہ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ جی تو غار سے نکل، تو اگر تیری وجہ سے یہ بجلی گرج رہی ہے تو مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ہم 6 تو بچ جائیں گے نا۔
ایسے کرتے کرتے دادا 6 لوگ غار سے ایک ایک کر کے نکل گئے. وہ باہر گئے، بجلی کی کڑک تھی تو اس کو ہلاک نہیں کیا، وہ پھر آئے دوسرا، ایسے 6 نکل گئے. آخر میں ایک رہ گئے، اس کو انہوں نے زبردستی کی کہ آپ نکلو. اس نے کہا میں نہیں نکلتا. تو ان 6 نے سوچا کہ یار یہ تو نکلتا نہیں ہے، اس کی جگہ ہم نکلیں گے، ہم 6 اس سے نکل جائیں گے. تو جو ہی وہ 6 نکلے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے بجلی کی کڑک آئی، ایک دم ان 6 کو پکڑو، بس منٹوں میں ان کو ہلاک کیا. تو جس 7ویں کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ بجلی ہمارے اوپر گرے گی اور ہم غرق ہو جائیں گے، وہی 7ویں کو اللہ نے بچا دیا، اور جو زندگی کا سوچ رہے تھے وہی بیچارے مر گئے. حالانکہ ان کے پروگرام میں یہ نہیں تھا کہ جو نا. تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں موت کی تیاری نصیب کرے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی. تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو اونٹ کے اوپر سوار تھے، تو اونٹ وہ بدکنے لگا، اور اتنا بدکنے لگا کہ وہ اونٹ آپے سے باہر ہو گئے. آپ اس اونٹ سے اترے اور اس کو بٹھایا اور اس کے کان میں کہہ دیا کہ بھائی تو انسان بن. تو وہ جو ہے نا 1 دن 2 دن اونٹ بیٹھا رہا، تیسرے دن وہ اونٹ وہی مر گئے. تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس اونٹ سے کیا کہا؟ تو کہا میں نے اس اونٹ سے کہا کہ بھائی تو نے مرنا نہیں ہے کہ تو بدک رہا ہے، کیا تیرے پروگرام میں موت شامل نہیں ہے؟ کہہ رہے جب سے میں نے اس کو جو نا ہمارے مشائخ کہتے توجہ دے کے بات کی نا، جو توجہ سے بات کی نا تو بس اونٹ وہیں بیٹھ گئے. تو یہ جانور بھی جو ہے نا موت سے اتنے، آج انسان موت کو بھولے ہوا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے. شروع میں تو چونکہ بلخ کے بادشاہی ان کے پاس تھی تو ٹھیک ٹاک عیاش آدمی تھے، اور ایسے انہوں نے اپنے جو ان کا قلعہ تھا، قلعے کے اوپر انہوں نے ایک کمرہ بنایا تھا اپنے لیے. تو وہ جب سوتے تھے تو دادا اس کے بیڈ کے اوپر 100 کلو یہ گلاب کی پتیاں بچھاتے تھے. 100 کلو صرف گلاب کی پتیاں، 100 کلو. تو وہ آ کے حضرت بادشاہ صاحب اس کے اوپر آرام کیا کرتے تھے. تو وہ ایک دن نیچے ان کے سارے وہ پہرے دار کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کے، تو ان کو محسوس ہوا کہ اوپر میرے کمرے کے اوپر کوئی بندہ پھر رہا ہے، اور وہ گھوم رہا ہے، چکر لگا رہے. اس کو محسوس ہوا، یہ اٹھ کے آیا اور فوراً اپنی یہ جو دربان تھے، ان کے جو ملازمین تھے، فوج تھی، ان سے کہا کہ بھئی یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں آنکھ بند کر رہا ہوں، ادھر محسوس ہو رہا ہے ایک بندہ آ رہے جا رہے. اور انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، ہم تو جاگ رہے ہیں، ہم ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ہمیں تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا. دوبارہ جب یہ سو گئے، آنکھیں بند ہو گئی ہے، تو وہاں سے اس کو پھر محسوس ہوا. اس نے آنکھیں کھولی تو ایک بندہ جلدی سے جا رہا تھا، اس نے پکڑ لیے. تو اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں کوٹے کے اوپر اس کو دیکھ رہا تھا، چھت کے اوپر. تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ بھائی تو پاگل ہے، دماغ تیرا ٹھیک ہے؟ کوٹے کے اوپر کم بولے نا بھائی، چھت کے اوپر اونٹ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ جب اونٹ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا، جیسے یہ ناممکن بات ہے، تو جو 100 کلو پتی گلاب کے پتی کے اوپر سو رہا ہے، اس کو اللہ کیسے ملے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ جب اونٹ اوپر چھت پہ نہیں مل سکتا، ناممکن بات ہے. حالانکہ کچھ طلباء نے اونٹ کو اوپر چڑھایا تھا. ایک مدرسے کے طالب علم تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ محتمم صاحب تو زیادہ خرچہ نہیں کر رہے، تنگی بہت کر رہے، آج ان کے ساتھ ایک پروگرام کرتے ہیں.
وہ بڑے بڑے لکڑیاں ہوتی ہیں نا شاتیر، کچھ رکھ کے، اور ایک اونٹ تھا مدرسے میں، تو طلباء نے وہ شاتیر رکھ کے اونٹ کو اس کے اوپر کوٹھے کے اوپر چڑھا دیا، تو اب وہ شاتیر دوبارہ ہٹا دیے، اب اونٹ تو اب اوپر گھوم رہے۔ محتمم صاحب سوئے ہوئے تھے، جب آنکھ کھلی تو کہا کہ بھائی یہ اوپر کیسے گئے، یہ تو ناممکن سی بات ہے اونٹ کو اوپر۔ تو پھر طلباء نے کہا جی یہ ہم نے چڑھایا ہے، آپ تھوڑی وسعت کریں ہمارے اوپر، تنگی بہت ہے۔ تو ابراہیم بن ادم صاحب نے بھی پوچھا کہ اونٹ اوپر کیسے چلا گیا، تو انہوں نے کہا جی اونٹ اوپر نہیں جا سکتا، ناممکن سی بات ہے، تو جو تو اتنے بڑے محل میں رہ رہے اور یہ عیاشیاں کر رہے، تو تجھے اللہ یہاں کیسے مل سکتا ہے؟ پکی بات ہے۔ حجبت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، او کما قال علیہ السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو ہم نے، اللہ پاک نے جنت و تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپا ہے، جنت مشقت کے بعد ملے گا، اور جہنم جو خواہشات پہ چلے گا خود بخود جہنم میں پہنچ جائے گا، اس کے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود چلا جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی موت کی تیاری نصیب کرے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے 100 کلو پتی بچھا کے سویا کرتے تھے، تو ایک دن وہ ان کی جو باندھی تھی انہوں نے سوچا کہ جی اتنا نرم، تدلتا مراقبہ ماں کہا، باچا بے رستہ کہو کا نا مراقبہ۔ تو وہ باندھی نے سوچا ایک دن جدا یہ بڑا نرم بستر ہے، وہ 100 کلو پتی ہے، تھوڑا میں لیٹ لیتی ہوں کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ وہ جو ہی تھوڑا لیٹی تو اللہ کی شان وہ اتنی تکی ہوئی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں حضرت ابراہیم بن ادم تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کون سو رہا ہے میرے بیڈ کے اوپر۔ اب وہ فوج کو بھی بلایا اور کابینہ کو بھی بلایا، یہ الو کون سو رہا ہے۔ جو ہی اس باندھی کی آنکھ کھلی ہو تو پریشان ہو گئی، پولیس فوج بھی کڑی ہے اور بادشاہ بھی کڑا ہے، تو کہا تو یہاں کیوں سوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں چیک کر رہی تھی، بس میری آنکھ لگ گئی۔ فوراً حکم دیا بھائی اس کو کوڑے لگاؤ۔ اب جب کوڑے لگانا شروع کر دیا اس کو، تو پہلے وہ بہت روئی، بعد میں وہ مار رہے تھے، اور جو ہے نا وہ باندھی ہنس رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی، بادشاہ نے کہا ادھر ان کو بھیجو میرے پاس، بھائی پہلے تو روئی بہت ہے اب ہنس رہی ہے، تو کہا وجہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا وجہ تو نہیں بتاتا۔ جب بادشاہ نے زیادہ وہ کیے تو اس نے کہا اچھا میں اس لیے روئی کہ مجھے اس وقت تکلیف ہو رہا تھا، آپ کے جو نا جلاد مار رہا تھا تو مجھے تکلیف کی وجہ سے میں رو رہی تھی، اور ابھی جو ہنس رہی تھی اس وجہ سے ہنس رہی تھی کہ میں کچھ دیر لیٹی ہوں، مجھے اتنی سزا مل گئی، اور تو کب سے اس کے اوپر سو رہے، تیرا آخرت میں کیا بنے گا، پتہ نہیں تجھے کتنی سزا ملے گی اس۔ تو اس لیے یہ جو نرم بسترے اور پلنگوں کے اوپر سوتے بندہ نا، پھر اللہ کی محبت کا نصیب ہوتی ہیں۔ اس نے تو بڑا زینت والا مکان بنایا، لیکن اللہ کی محبت تو اس میں تھوڑی آئے گی۔ وہ تو بندہ راتوں کو اللہ کے سامنے روئے گا تب جا کے۔ جو ہی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کی یہ بات سنی، بس کچھ ہو گیا، ان کو پریشان ہو گئے، اور اب نیت کی کہ جناب بس میں نے یہ بادشاہت چھوڑنا ہے۔ اور ادھر سے شیطان بڑا ظالم ہے، وہ دل میں کیا ڈالتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، جب تو شریعت، قرآن، حدیث، اللہ کے حکموں کی طرف آئے گا نا، تو شیطان آگے سے تجھے پریشان کرے گا، اور جی کام بند ہو جائے گا، تو کیا کرے گا؟ پیچھے بچے مر جائیں گے بھوکے، حالانکہ آج تک کسی کے بچے بھوکے نہیں مرے۔ دنیا کے کاموں میں ہم ایک مرتبہ تاکال گئے سے روزے کے لیے، وہاں ایک نوجوان ملا، 14 سال بعد گھر آیا تھا، وہ روس کی طرف گئے، اور اللہ کی جان وہاں جا کے کچھ دنوں بعد وہ جیل میں چلے گیا۔ اب جیل میں جب چلے گئے کوئی پیچھے چھوڑانے والا نہیں، 12 سال اس نے جیل میں گزارے۔
12 سال کے بعد اس نے اندر کچھ سیکھا ہے، کچھ کام جو ہی باہر نکلا ہے تو وہاں کام 2 سال 14 سال بعد گھر آئے. حالانکہ ان کے والدین نے کہا کہ ہمارے پروگرام میں یہ تھا کہ یہ بیچارہ ختم ہے. تو شیطان بیچ میں یہ دل میں بار بار آپ کو سگنل دے گا کہ تو فقیر ہو جائے گا، فقر و فاقہ تیرے اوپر آئے گا اور بھوک کے بچے مر جائیں گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور گناہوں کا حکم دے گا، وعدہ کرے گا گناہ کرو اس میں مزے جنت ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فضل کا وعدہ کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب چیزوں کو چھوڑا اور جناب ایک کپڑا ساتھ لے لیا، بادشاہت چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ کسی سمندر کے کنارے ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو قمیض کا تھوڑا حصہ جو نا پٹ گیا تھا، اب اس کو سی رہا تھا خود ہی. اب بلخ کا بادشاہ اس وقت جب وزیر اعظم خود کپڑا سیے، لوگ کیا کہیں گے یہ بڑا بیوقوف ہے یار، بادشاہت چھوڑ کے کون سے حال پہ آ گئے. جیسے ہارون رشید کے بیٹے نے کیا تھا، کہہ رہے اپنے ابو کے بادشاہت میں سے ایک لوٹا، ایک سونے کی انگوٹھی والدہ نے دی تھی اور ایک قرآن پاک. وہ تینوں چیزیں لے کے گئے اور جب انتقال ہوا تو کہا یہ لوٹا تو کسی کو جس نے مجھے دفن کیا ان کو دے دینا، اور یہ قرآن پاک بھی شاید، اور یہ انگوٹھی میرے والد کے بادشاہت میں واپس کرنا. تو ایسے ہی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کیا جناب والا، انہوں نے بھی وہ کچھ تھوڑا بہت سامان اٹھا کے اپنے کپڑا اور ایسے، تو وہاں وہ سی رہے تھے تو ان کے ماموں وہاں سے گزر رہے تھے، وہ بھی بڑے بڑے سواریوں میں تھے. انہوں نے جو ہی دیکھا سمجھ پڑ گئے یہ تو ابراہیم نظر آ رہے، ابراہیم بن ادم. وہ فوراً اپنے شاہی سواریوں سے اترے، آئے پاس اور کہا بیوقوف نہ بن، بلخ کا جو بادشاہت ہے وہ 13 سیٹ ابھی بھی خالی ہے، سمجھ آ رہی بات، اور تو آ جا اپنے سیٹ پہ بیٹھ جا، بادشاہت کو چھوڑ کے یہ کون سی فقیری تو نے اختیار کی. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے ایک فقیری اور مجھے ایک بادشاہت اور بھی مل گئی ہے، اور جو مجھے بادشاہت ملی ہے یہ اس بادشاہت سے بہت آگے ہوں، بڑی بادشاہت. تو ماموں نے پوچھے کہ کیا بادشاہت تجھے ملی ہے یار؟ اس نے کہا میرے پاس ایسی بادشاہت، اللہ نے مجھے ایسی بادشاہت دی کہ بڑی عجیب ہے. ابراہیم بن ادم جس جو نا سوئی سے وہ کپڑا سی رہے تھے وہی سوئی سمندر میں ڈال دی اور حکم دیے مچھلیوں کو کہ بھائی وہ میری سوئی لے کے آؤ اللہ کے حکم سے. اب وہ سمندر کی مچھلیاں سونے کیوں سوئیاں لے کے حاضر ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، اتنا سونا تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ میری جو اپنی سوئی ہے وہ مجھے کہ چھوٹی سی مچھلی وہ سوئی لے کے آئے کہ یہ لے لو. اب اس کے ماموں نے دیکھا تو کہا پکی بات ہے، آپ کو جو بادشاہت ملی ہے بڑی بادشاہت. تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے جو ہمارے ناز اور نخروں کی زندگی اس لیے ہے، حدیث پاک میں کیا فرمایا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہہ رہے ناز نعمت اور نخروں میں پلنے سے بچو، کیونکہ اللہ کے جو عباد اللہ الصالحین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، وہ ناز نعمتوں کو دیکھتے نہیں ہیں. بہت کم اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اتنی نعمتیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بندے نے کراچی میں میرے سے پوچھے کہ جی آپ کیسے پیر ہیں، اتنی بڑی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، اتنے مالدار ہیں. تو حضرت نے کہا کہ وہی اللہ نے جب اب مجھے دیے میں کیا کروں، اللہ کی نعمتوں کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو دیکھ اس آیات کی کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو،
تو میں وہ استعمال کر کر کے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حالانکہ ائمہ کرام میں سے کوئی امام مالک صاحب تھے شاید، یا ہاں امام مالک صاحب روزانہ نیا سوٹ پہنا کرتے تھے اور وہ صدقہ کر کے پھر دوسرا نیا. تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ ناز و نعمتوں میں پلنے سے بچو، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ناز و نعمتوں میں پلنے والے نہیں ہوتے. ان کے سامنے قبر ہوتی ہے، آخرت ہوتی ہے، موت، یہ حالات ہوتے ہیں. مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے تھے. اب آخری وقت میں مال تو بہت زیادہ ہے، اب یہ پریشان ہے، اور وہ بچے بھی کچھ نافرمان قسم کے تھے. اس نے سوچا کہ جی کچھ وصیت کر جاؤں، کچھ کر جاؤں، ورنہ یہ تو میرے بعد مزے کریں گے، نیچے مجھے پٹائی ملے گی. وہ بیچارہ اس لیے سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں. تو انہوں نے 1-2 وصیتیں لکھ کے لفافے میں بند کر دی. اپنے اولاد سے کہا جب میں مر جاؤں تو ایک وصیت جنازے سے پہلے پڑھنا اور ایک وصیت جنازے کے بعد پڑھنا. مولانا روم صاحب لینے رکھے. تو اب جب جنازہ تیار ہو گیا، جناب بہت ساری دنیا آئی ہیں، کڑی ہیں، بیٹے بھی کڑے ہیں. بیٹوں نے کہا کہ جی ایک خط کا لفافہ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنازے سے پہلے پڑھنا، اور ایک خط کا لفافہ جنازے کے بعد. اب جی جنازے سے پہلے جو پڑھنے والا لفافہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ جو میرے جنازے کے ساتھ آئے ہیں، امام صاحب نے اعلان کیا، جو میرے جنازے کے ساتھ آئے اور جنازہ نہ پڑھے اس کو میرے سارے پیسے اور روپے اور اعمال دولت سب دے دو، اس میں تقسیم کرو. تو ہمارے ہاں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں جنازہ، راغلی صرف خان جو خوشحالی دی. بعض ایسے بیوقوف ہوتے سگریٹ لگا کہ وہاں قبرستان میں بھی پی رہے ہوتے جنازے کے ہو، اور ادھر ادھر کی باتیں کر. حالانکہ جنازے کے احکام بندہ سیکھے تو اس میں اگر کچھ بھی نہ ہے تو یہ 4 تکبیریں یہ فرض ہے، بندہ یہ کرے تو اس کا جنازہ نیت کرے اور یہ 4 تکبیریں کرے، کچھ بھی بیچ میں نہ پڑھے تو جنازہ اس کا ہو جائے گا، یعنی نماز ہو جائے گی. تو کچھ لوگ تو پہلے سے کڑے تھے، وہ نہیں پڑھ رہے تھے جنازہ. اب جب یہ وصیت کی گئی تو محلے والوں کو پتہ تھا یہ اتنا مالدار آدمی ہے، بھائی ہم ان کے پیسے سے، ان کے مال سے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. ایک ایک پیچھے چلتا گیا. اب وہ صفی ٹوٹتی گئی. دادا بالآخر بات آ گئی اس پہ کہ 4 بیٹے اے امام کھڑے، باقی قوم سارے ادھر کھڑی ہے. اعلان کیا ہوا ہے کہ جو جنازہ نہ پڑھے اس کو میرا سارا مال لے دو. اب وہ سارے لوگ ادھر کھڑے. اب بیٹے آپس میں سوچ رہے کہ یار یہ اس نے کیا وصیت کی ہے، یہ تو ہم غرق ہو گئے. تو ایک بیٹے نے کہا میں چلا جاؤں گا، کچھ تو ہمیں بھی مل جائے گا نا. ایک بیٹا چلا گیا. دوسرے نے کہا کہ یار میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ ابھی ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. دوسرا بھی چلا گیا. 2 اوروں نے سوچا کہ یہ ان کو اگر کچھ مل جائے تو یہ تو ہمیں تھوڑا ہی دیں گے، وہ بھی چلے گئے. اب امام اکیلے کھڑا ہے، استاد پریشان ہے. ادھر حضرت سے تشریف فرمائے پڑھیں تو کچھ ایک صوفی صاحب تھا اور ایک 4 اس کے جو نا مرید تھے، وہ جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، دنیا ادھر کھڑی ہے، امام ادھر کھڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو پوچھا کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ تو امام نے بتایا کہ جی اس نے وصیت ایسی کی جو جنازہ نہ پڑھے مال میرا اس کو سارا دے دینا. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ہم تو اس نیت سے آئے کہ بھئی ہم ان کا جنازہ پڑھ لیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کا بندہ تو ہے نا. بے شک یہ لوگ پیسوں کی خاطر جنازہ انہوں نے چھوڑ دیے، ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ پڑھا دیں. اب جب جنازہ پڑھ لیا وہ صوفی صاحب اور 4 اس کے مرید تو چلے گئے. اب بیٹے جلدی آئے امام صاحب کے پاس کہ جی وہ دوسرا خط اب اس کے بعد پڑھنا ہے، اور دوسرا لفافہ.
تو بابا جی نے دوسرے لفافے میں جو وصیت کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ میری پہلی والی جو وصیت ہے وہ منسوخ ہیں، اور جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا یہ سارا مال اس میں تقسیم کر دو۔ اب بیٹے ادھر بھی پریشان ہو گئے، یہ تو سارا مال چلا گیا آج۔ تو مقصود یہ تو مولانا روم صاحب نے ایک حقیقت بتا دی، اگر دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے تو اولاد آخری وقت میں جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کے لیے اتنا کچھ کرو جتنا کہاں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ لیکن ہم تو اللہ پاک معاف فرمائے، ہمارا حال بہت برا ہے۔ مولانا روم صاحب نے ایک واقعہ اور لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس قراء، علماء، صوفیاء، اتقیاء اور یہ سارے ایسے جو ہے نا یہ مذہبی لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک بہروپی بھی تھا، بہروپی اسے کہہ رہے کہ بس بادشاہ کو ہنسائے، کبھی ایک شکل میں کبھی دوسری صورت میں بادشاہ کو خوش کرے۔ تو وہ بہروپی کئی مرتبہ فیل ہو گیا تھا بیچارہ، کرتب میں فیل ہو گیا تھا۔ جب بھی کوئی کرتب کرتا تو بادشاہ تو بڑا ہوشیار، تو وہ جو ہی دیکھ لیتا تو وہ کہتا ہے تو زما چھیلا ہے۔ تو آخری مرتبہ اس بہروپی نے کہا کہ جی آپ مجھے اجازت دے دو، اس مرتبہ میں ایسا کرتب کروں گا کہ انشاءاللہ مجھے کوئی نہیں پہچانے گا۔ بادشاہ نے کہا چلو، ہو گیا۔ تو وہ چلے گئے جدھر سے بادشاہ نے جب بھی گھر سے نکلنے، جس راستے سے بادشاہ نے گزرنا ہے وہیں ایک جگہ جیسے ہماری پگڑی ہیں اور بڑا لباس اور ایسے بنا کے بیٹھ گئے جی، اور بس آنکھیں بند، اللہ اللہ اللہ، جو بھی گزر رہے وہ دیکھ رہے کہ جی صبح میں گزروں یہی الفاظ، دوپہر کو میں گزروں یہی الفاظ، اب شام ہو گئی، یہ تو پتہ نہیں کون سا بزرگ ہے۔ وہ بات گاؤں میں پھیل گئی، وہ لوگ آ رہے جی، پھل فروٹ لا رہے، آج لے کے آئے، کل جب دوبارہ آئے دیکھا تو وہ پھر پڑے۔ انہوں نے کہا اس نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، یہ تو پکا ولی ہے۔ اب وہ بات مشہور ہوتی گئی۔ ایک دن کسی نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ جی ادھر ایک اللہ والا ہے، بڑا عجیب اللہ والا۔ وہ جی کیا کام ہے؟ بس آنکھیں بند ہیں، اللہ اللہ، بھائی ضرب ہی لگا رہے۔ بادشاہ نے کہا ایک دو چار لوگ تھے، ان کو تشکیل کی سی آئی ڈی والے، ایک ایجنسی تھی بادشاہ کی، اس کی تشکیل کی کہ بھائی چیک کرو۔ وہ آئے، انہوں نے چیک کیے تو استاد جی انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو بس 4 دن ہو گئے ایک ہی حال ہے، بس اللہ، بس ایک عبادت چھوڑ رہے دوسرے شروع کر رہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ دن گزر گئے، اب بادشاہ کی تیاری میں تو وقت لگتے ہیں۔ تو بادشاہ آئے تو دیکھے، اب یہ جو ہے نا کسی نے کہا بادشاہ ہے، یہ دل میں سوچ رہے اللہ پردہ رکھ لے، اگر آج بھی یہ پردہ پاش ہو گئے تو کیا بنے گا۔ تو بادشاہ نے کوئی بات چیت کی تو اس نے بس کہا صحیح ہے، کوئی لفٹ نہیں کرائے۔ پھر بادشاہ نے کوئی اس وقت دینار درہم اشرفی جو بھی تھی وہ پیش کی، تو اس نے کہا بھائی یہ چیزیں میں چھوڑ کے آیا ہوں، لے جاؤ اپنی یہ چیزیں۔ اب بادشاہ تھوڑا آگے گئے، اس نے سوچا کہ یار یہ تو پکی بات ہے اللہ والے۔ اب آگے گئے تو اس نے پیچھے سے وہ اپنا لباس دوبارہ پہن کے اور بادشاہ کے پیچھے گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ پیر پکڑ رہے کہ جی بادشاہ سلامت، اگر جان کی سلامت ملے ایک بات کروں۔ انہوں نے کہا بھائی تو اللہ والا بندے، ہمیں پریشان نہ کر، پہلے سے ہم اتنے پریشان ہیں، تو پاؤں پکڑ رہے، غرق ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ کر کے بادشاہ نے کہا سلامت ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو وہی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب تو آپ انعام کے قابل ہیں۔ وہاں اس زمانے کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے، کسی کو انعام دو، کسی کا سر قلم کرو۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بے شک آپ انعام کے قابل ہیں۔ کہا کہ بھائی اس کو یہ پوچھا کہ اچھا مجھے کتنا انعام دو گے؟ تو بادشاہ نے کہا دے دیں گے آپ کو۔
تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی میں نے اتنے جو نا پیسے پیش کیے وہ آپ نے کیوں نہیں قبول کیے؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ جی کیسے ہم پیش کرتے، اس وقت میں نے جن کا لباس پہنا ہوا تھا اس لباس کو میں نے نہیں چاہ کے بدنام کروں، جیسے ہم لوگوں نے اللہ پاک مزید ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے، لباس کچھ اور کام کچھ اور۔ اس لیے یہ جو نا ہم ہمارے حضرت دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ اس دو رنگی سے بچا، یہ جو نا شکل و صورت ایک بنائیں اور اندر پروگرام کچھ اور ہے۔ تنہائیوں میں دیکھو پتہ چل جائے یہ کتنا مسلمان ہے، خلوتیں کتنی گندی ہے ہماری، پھر معاملات میں استاد جی دیکھ لو توبہ، معاملات مسلمان کے ساتھ بندہ نہیں کر سکتا، ایسے ہمارے عجیب معاملات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت میں نے جو لباس پہنا تھا اس لباس کی وجہ سے میں نے نہیں لیا، سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہمیں بھی جو ہے نا یہ جو ہم نے لباس پہنا ہے اللہ جل جلالہ اس کی قدردانی ہمیں بھی نصیب کرے۔ تبلیغ کا جو جامع ہے اور یہ جو مدرسے کا ہے اور پیروں والا لباس پہنا ہے اور کام کچھ اور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہروپی نے بادشاہ کو آخر میں ایک بات کہی ہے کہ اب میں تیرے سے ایک پہیہ بھی نہیں لوں گا انعام میں۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیوں نہیں لے گا؟ تو کہا اس لیے کہ جو کچھ مجھے ملا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا جیسے تو تھا ہمارے سامنے آج بھی ویسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جھوٹی بزرگی میں نے اختیار کی، بزرگوں کا لباس پہن کے جھوٹی بزرگی میں نے اختیار کی اور مجھے اتنی دنیا اللہ پاک نے دے دی۔ اگر میں سچی بزرگی اختیار کروں اور ان اللہ والوں کا لباس پہنوں اور صحیح طریقے سے جو اعمال یہ کر رہی ہے شروع کروں، جھوٹی بزرگی میں بادشاہ میرے پاؤں میں آ گئے ہیں۔ اگر سچی بزرگی اختیار کروں، جو سچے پکے ٹکے اللہ والے ہوتے ہیں، تو پھر میرا کیا شان ہوگا؟ تو اس لیے انہوں نے بادشاہ سے کچھ بھی قبول نہ کیا۔ اور پھر ہمارے حضرت نے کچھ اشعار کہے، ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہماری بے وفائی پہ بھی وہ اللہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ سمجھ آ رہی؟ ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو پھر حضرت نے فرمایا، اللہ کی جانب سے جواب آیا، بندے نے یہ کہا نا ہماری بے وفائی پہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ کہہ رہے اوپر سے جو ہے نا جواب آئے، دل تو کیا چیز ہیں ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہیں ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ میرے بندے میں تو دلوں میں آتا ہوں، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ میں زمین آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ تو کہہ رہے اللہ پاک کی جانب سے آیا کہ دل تو کیا چیز ہے، میں تو عمومی طور پہ بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں، دل تو کیا چیز ہیں ہم روحوں میں اترے ہوتے۔ میرے بندے میں تیرا رگ ریشے ریشے میں اپنی محبت ڈال لیتا، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، جیسے چاہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ پاک کو۔ اس لیے ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ سے اللہ کو مانگو۔ رائیوڈ میں مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا، بھائی اللہ سے ہم نے سب کچھ مانگا لیکن اللہ سے اللہ کو ہم نے نہیں مانگا کہ اللہ تو ہی ہمیں مل جائے بس۔ ہاں یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے تو نے مجھے پا لیا بس سب کچھ پا لیا، ان فقدتنی فقدت کل شیء، اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا، وانا خیر لک من کل شیء، میں تو تیرے لیے سب سے بہتر ہوں کہ میں تمہیں ملوں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب فرمائے
تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگوں کو بھی اپنے قبر آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے۔ ہماری کمزوریاں بہت ہیں، اللہ سے دن بدن ہم لوگ دور ہو رہے، تو اللہ جل جلالہ پانے کے لیے، اللہ کو پانے کا آسان طریقہ ہے کہ جو ہے نا اللہ والوں کے ساتھ بندہ بیٹھ جائے، کہ روٹی ملے گی کہاں سے؟ روٹی والوں سے، نان بھائی سے، اور کپڑا ملے گا کپڑا والوں سے، اور اللہ جل جلالہ کی محبت ملے گی اللہ والوں کی مجلسوں سے، محفلوں سے۔ وہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پچھلے دنوں بھی ہم نے اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا تھا کہ مدینہ شریف کے قریب رہتے تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ جی جو آخری پیغمبر ہیں وہ مدینہ شریف میں تشریف لائے ہیں۔ رات کو چلا، فجر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پہنچا، تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب دوبارہ چلے گئے۔ تو پہلے جب گھر میں کوئی بات چیت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چونکہ وہ یہود اور نصارہ تھے اس زمانے میں، تو وہ برا بھلا کہتے، تو ان کو کچھ نہ ہوتا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اب جب حضور کا تذکرہ ان کے گھر میں کوئی چھیڑتا ہے برائی کے ذریعے، تو ان کا رنگ سرخ سفید ہو رہا، ان کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ بھئی کیوں؟ ایک مرتبہ ان کے چچا نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ تو ایسے لگ رہے کہ بے دین ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ تو چچا نے پوچھا، تو اس نے کہا جی میں تو مسلمان ہو گئے ہوں۔ تو انہوں نے کہا تیری وجہ سے ہمارا سارا قوم قبیلہ بدنام ہو رہا ہے، اس لیے ان کو گھر سے نکال دیے، اور گھر سے نکال کے جو ہے نا کیا کر دیں، ننگا کر کے نکال لیا، کپڑے اتار دیے۔ اب جو ہی گھر سے نکلے تو ان کی والدہ نے اوپر سے ایک چادر پھینک دی، بھئی اب ننگا ہے، بچہ تو ہیں، تو انہوں نے چادر کو دو ٹکڑے کر دیا، ایک سطر چھپایا، دوسرا کندھوں کے اوپر ڈال دیا، اور اب جو ہے نا مدینہ شریف کا سفر شروع کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صبح پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے آپ مسکرائے اور فرمایا ذوالبجادین دو چادروں والے آ گئے۔ اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہے، اور پھر ایک غزوہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع ہے، غزوہ تھا، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے بیچ میں، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ۔ تو ایک جگہ جا کے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ وہ حضرت عبداللہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ان کا سر اٹھا کے اپنے گود مبارک میں رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے آپ بھی پریشان ہو رہے تھے کہ جو نا یہ کتنی قربانی سے اس نے جو نا اسلام قبول کیا، دین قبول کیا، اور اب بھائی یہ غزوے میں ہے اللہ کے راستے میں، اور اب اس کی جو ہے طبیعت اب یہ خراب ہے۔ تو بس کچھ دیر بعد ان کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، پریشان تھے۔ پھر ان کے کفن کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو غسل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے چادر مبارک میں ان کو کفن دیا، اور خود ہی جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے بعد خود قبر میں اترے اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میرا بھائی مجھے پکڑا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے قبر میں رکھا اور فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں محمد اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہونا، اور اسی حال میں پھر ان کو دفن کر دیا۔ تو یہ حضور صحابہ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاحْمَلْ بِذَلِكَ أَنَّكَ مَحْمُولُ، غالباً ایسے ہی ہے، کہہ رہے یہ جو تو قبروں کی طرف یہ جنازے اٹھا رہے
ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے بھائی ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے. اب موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری ہے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر میرے بندو تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے. جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے کیا کریں گے؟ اس لیے 21ویں پارے میں کیا فرمایا دادا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ اے مخاطب تو ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو دیکھے گا کہ یہ سر نگو ہوں گے، سر شرم کے مارے انہوں نے سر جھکائے ہوئے ہوگا. اور کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا یہ قبر حشر یہ اتنی سختیاں، وسمعنا ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں دنیا میں لٹا دے ہم کچھ نیک عمل کریں گے. انا موقنون، آج تو ہمیں یقین آئے. تو بھائی وہاں سے پھر کوئی آئے؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختی سے پناہ مانگتا ہوں، موت کی سختی سے تیرے پناہ میں آتا ہوں. حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے میرے دوستو یہ نزع کی حالت کتنا مشکل حال ہے. ایک مرتبہ ہم نیچے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی مرتبہ اس ساتھیوں کو سنایا، تو وہ ہمارے ایک شاگرد تھے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں یہاں یا کتوت میں، اور 7 دن ہو گئے ان کی نزع کی حالت ہے، زنکدہ نے دے وہ ورز ہونا ہوئی. اور جی انہوں نے بس یہ علماء طلباء اور خود بیچارے رو رہے کہ اب آسانی ہو جائے. 7 دنوں سے، 1 ہفتے سے بیچارے کی نزع کی حالت ہے. پھر ہم لوگ بھی گئے، ہم نے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا، معذرت کی کہ اللہ بس بندہ تو تیرا ہی ہے، جتنے گناہ بھی کیے اللہ تیرے سے، اگر تو معاف کر دے تو تیرے سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے. پھر 2 دن کے بعد شاید اس بیچارے کو موت آئی. بھائی موت سے پہلے پہلے اللہ پاک ہمیں تیاری نصیب کرے. ورنہ کیا فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ اس قبر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر کو یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یا یہ جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے. اب ہم سوچیں نا، دیکھو 5 منٹ کے لیے بجلی چلی جاتی ہے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اکثر ساتھی ہمارے کہتے ہیں جی ڈاٹول معاملات آسان دی، باقی سارے معاملات آسان ہیں، جی یہ قبر کی زندگی بہت مشکل ہے. یہ کیسے؟ اس لیے تو اللہ نے موقع دیے. بہت سارے اعمال ہیں قبر کی جو نا عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے. بھائی قبر کے عذاب کے ہلکا کرنے کے لیے کیا ہے؟ مغرب و عشاء کے درمیان جو الف لام میم سجدہ پڑھے گا اور سورہ ملک پڑھے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی. پھر قبر میں عذاب نہیں ہوگا. کہہ رہے یہ صورتیں ایک پرندے کی شکل میں آئیں گا اور اس کے اوپر پر بچھائے گا، اس کو کچھ نہ کہو. ایک حدیث میں ہے، حضرت شیخ نے فضل امان بھی لکھا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ آئے گا، یہ صورتیں چھوٹے بچے کی شکل میں، اور اس میت کے گرد گھومے گا کہ اللہ اس کو کچھ نہ کہ. تو بھائی یہ اعمال ہیں نیچے بھی کام آنے والے ہیں. ورنہ بندہ دنیا میں بھائی جو کریں گے وہی پائیں گے. کما تو دینو تو دانو، جیسے کرنی ویسے برنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، نہ مانے تو مرد کے دیکھ. دب اللہ دتا سے ویلو ریونڈ والا وہ فرمایا کر دے. تو اللہ جل جو ہمیں جنت کی تیاری نصیب کرے، قبر کی تیاری نصیب کرے، جہنم سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے اعمال ہوتے ہیں تو اس پہ خود بھی آنا ہے اور ساتھیوں کو بھی لانا ہے. جب ہم دوسرے ساتھیوں کی فکر کریں گے اللہ جل جلالہ ہمیں خود بھی بچائیں گے. ایک بندے کے ساتھ اپنی فکر نہیں ہے اور ساتھیوں کی کیا فکر کرے گا؟ تو اللہ پاک ہمارے جو نا اس بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، مزید اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. بھائی ہم تو بس کام ہمارا یہ توبہ، صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے. با اثر ہے یا بے اثر ہے اللہ تو جان.
اپنا کرنے کا کام توبہ ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، پکے پکے آؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو ایمان والو تم توبہ کرو، نصوحا وہ توبہ ہے کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل لے توبہ کی وجہ سے۔ تو اب توبہ کے کلمات پڑھ لیتے، ہمیں پشیمانی ہو، ندامت ہو کہ اللہ بے شک ہم صبح سے شام تک تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ہے نہیں بہت ہے، تو یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایسے من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرث، جو آخرت کا طلبگار ہے اللہ نے کہا آخرت میں زیادتی کریں گے، اس کو بڑھائیں گے آخرت کو۔ فمن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا چاہ رہا ہے نؤتیہ منہا من البعض، کچھ دنیا دیں گے، وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو پشیمانی ہو یہ توبہ کے کلمات پڑھنے کے ساتھ، ندامت ہو کہ اللہ پکی بات ہے ہم نے جیسے آپ کی اللہ قدردانی کرنی چاہیے، ہم تو نہیں کی ہم نے، یا اللہ جیسے آپ کے ساتھ لو لگانا دل لگانا چاہیے ہم نے آپ کے ساتھ دل نہیں لگایا، دنیا والوں کے ساتھ تو دل لگایا، اللہ تو محبت کے قابل ہے، ہم نے آپ سے کوئی محبت نہیں کی۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محب، اے میرے بندے میں تو تجھ سے محبت کر رہا ہوں، انی لک محب، میں تو تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، فبحقی علیک کلی محبہ، میرا حق کا واسطہ کہ تو بھی میرے سے تو محبت کرنا۔ کہ اللہ ارشاد فرما رہے میرے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، میرے حق کا واسطہ تو بھی میرے سے محبت کر۔ تو اس لیے ہم توبہ استغفار کرے اللہ کہ ہم 3 نیتیں کر لے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے توبہ کرتے، اللہ ہم نے دن میں بھی بہت سارے گناہ کیے، رات میں کیے، ان گنت کیے، یقین کرو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، بہت بھول گئے ہم لوگ، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، تنہائیوں میں بھی کیے۔ تو اب جو ہے نا ظاہری و باطنی تمام گناہوں سے توبہ، یہ نیت ہو۔ دوسرا کیا ہے نیت ہو کہ اللہ میں تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے۔ یار ہم بندے ہو کہ اللہ سے راضی نہیں، تو اللہ رب ہو کہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ کوئی نہیں۔ اور تیسرا کیا کہ اللہ میں اتباع سنت کروں گا۔ اب مردوں کے لیے بھی اتباع ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے وہی نمازوں میں اتباع، قرآن میں اتباع، کھانے پینے میں اتباع، معاملات میں اتباع۔ اب حضور کی ظاہری زندگی، باطنی زندگی۔ باطنی زندگی کیا ہے کہ بھئی ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، غرور، تکبر یہ نہ ہو، یہ حضور کا اتباع باطنی اتباع ہے۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پوری امت کا درد تھا، ہمارے سینوں میں بھی ہو۔ تو اب پیچھے پیچھے کلمات پڑھے ندامت کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اس کلمات کے پڑھنے سے ہم تو طائب ہو گئے۔ اب ہلکے وظائف 100 مرتبہ استغفار صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دن کے گناہ دن معاف، بس روزانہ گناہ کرتے روزانہ معاف کیا کرو، روزانہ گناہ اور روزانہ معاف۔
100 مرتبہ درود شریف صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام۔ اللہم صلی علی سلسلے کے درود پڑھ لو نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے افضل درود شریف حضرت نے جو ہے نا درود ابراہیمی ہے، لیکن یہ مشائخ نے پڑھا، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، وہ مشائخ کی توجہات برکات متوجہ ہوں گے، وہ پڑھ لے وہ تو بہت بہتر ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے، ایک پارہ تلاوت کرے، ایک نہیں آدھا نہیں، ایک پاؤ ضرور کرے، ڈیلی قرآن پڑھے، اس میں ناوا کوئی نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر کرے بھائی مراقبہ۔ مراقبہ کیسے کہتے ہیں؟ بائیں پسلی کے نیچے دل ہے، آنکھ بند کرے۔ آنکھ بند کرنا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامن برکاتہم نے کہ آنکھ بند کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہماری چونکہ پہلے سے ذہن اتنے منتشر ہیں، جدھر نگاہیں جائے گی تو ادھر دل دماغ پہنچ جاتا ہے، تو آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے، بائیں پسلی کے نیچے دل ہے، یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا اور رحمتیں آ رہی ہے، اور میرے دل میں سمارے دل کی ظلمات، سیاہی، غفلت، گناہوں کے وسوسے، خیالات یہ دور ہو رہے، دل خوشی میں کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، میں سن رہا ہوں، نہ زبان سے کہے، نہ تالو سے کہے، نہ زیادہ زور لگائے، بس جتنے آسانی سے تسلی کے ساتھ بیٹھ سکتے تو بیٹھ جائے۔ اور ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ درود شریف پڑھنے سے حضور کی محبت نصیب ہوگی، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، لیکن اللہ کا قرب مراقبے کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ سلسلے میں تو یہی ہے، مراقبہ ہے، اس سے اندر کا سارا گن نکلتا ہے، حسد، کینہ، بغض، یہ 7 لطائف ہیں، 5 یہاں ہیں، 2 سر میں ہیں۔ حضرت نے یہ جو ہے نا شجرہ طیبہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اب یہ جو لطیف قلب ہیں اس کے اوپر ذکر کرنے سے دل کا سارا زنگ اتر جاتا ہے۔ یہ جو بندے کو بار بار خیالات اور گناہوں کے وسوسے اور یہ ہمارے مراقبے نہیں، اس لیے ہم پیکے ہیں، ہمارے ساتھ مراقبہ نہیں کرتے۔ اچھا، مراقبہ کرنے سے پتہ ہے وہ چہرے بتاتے ہیں، ہمیں نہیں، مشائخ کو، ہم خود اندھے تو ہم کیا بتائیں، مشائخ کو چہرے بتاتے ہیں، یہ کتنا مراقبے والا ہے۔ 10 منٹ اور 5 منٹ کے مراقبے سے بنے گا کچھ بھی نہیں، وہ تو بندہ گھنٹوں بیٹھے گا انشاءاللہ العزیز، پھر دیکھ لے۔ اور یہ جو 5 منٹ 10 منٹ بیٹھتا ہے نا، تو یہ اللہ سے اس کی محبت اب شروع بھی نہیں ہوئی، اس کو ہوا بھی نہیں لگی اب۔ اور سلسلے میں یہ ہیں کہ بھائی جس کا مراقبہ، جتنا مراقبہ زیادہ ہوگا، اللہ جل جلالہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگی۔ جو بندہ بیٹھا ہی رہے بھائی، یہ سوچتے رہے اللہ کی رحمت آ رہے، دل صاف ہو رہے، خوشی میں اللہ اللہ کہہ رہے، بھائی اللہ پاک جل جلالہ ایسے دلوں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، جو دل متوجہ ہو فوراً رحمت کی ایک چنگاری لگے گی نا، سارا گند اتر جائے گا۔ تو مراقبہ کرے۔ تیسرا، چوتھے نمبر پر ہیں وقوف قلبی، اللہ مجھے دیکھ رہے، بولو اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ، اس کو 100 مرتبہ پڑھے، ورنہ چلتے پھرتے بس یہ جو نا دل دماغ کو حاضر کرنا پڑتا ہے، یہ بتکلف یہ اپنے اوپر سوار کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سے میں دل صاف ہو رہا ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہے، یہ اصل میں وقوف قلبی یہ ہیں کہ رحمت آ رہی ہے، دل صاف ہو رہا ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ دست بکار دل بیار، ہتھ کار والے دل یار والے، بس اس کے جو نا ہم پھر حضرت نے وہ فرما بھی دیا کہ بھائی ایک وقت میں بندہ کئی کام کر سکتا ہے۔ ڈرائیور جو نا ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوتا ہے، بات بھی کر رہا ہوتا ہے 2، کا پی بھی رہا ہوتا ہے 3، اور بیچ میں اور کئی کام بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہل رہے ہیں، یعنی ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جو کیفیات یہ بنتے ہیں، بس ہاتھ پاؤں آپ کے کام جو نا لگے رہیں گے کام میں، اور دل آپ کا اللہ کے ساتھ لگا رہے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ ہیں رابطہ، پیر کے دن ہمارا مجلس سے ذکر ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوشش کرے بندہ بر وقت آئے۔ حدیث پاک میں ہے من تقدم تقدمہ اللہ ومن تاخر تاخرہ اللہ، جو آگے بڑھے گا اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، جو پیچھے ہٹے گا اللہ الصمد، اللہ بے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے پرواہ ہے تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اعراض کرو، منہ پھیر لو، تو اللہ تمہاری جگہ، قرآن نے فرمایا اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا،
اور پھر ہمارے حضرت پروفیسر اسلم صاحب دامت برکاتہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ پاک کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم انسان نہ بنیں۔ تو اس لیے بھائی وقت پہ بھی آنے کی کوشش کرے، یہ اپنی ضرورت سمجھے۔ اور اہم بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ بھائی 30، 31، یکم، اس مہینے کے 30، 31 اور اگلے نومبر کا یکم، یہ 3 دن کہاں اجتماع ہے؟ معہد الفقیر الاسلامی جنگ شریف میں، ہمارے مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے ہاں اجتماع ہے۔ تو ہمارے یہاں سے گاڑی 30 کو نہیں، 29 جمعرات صبح 7 بجے ہم نکلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ظہر کے بعد تک پہنچے، پھر وہاں آرام کرے اور پھر جمعے کی رات ہوگی بھرپور اعمال میں گزارے۔ جمعے کے دن سے فجر سے پھر اعمال شروع ہو جاتے ہیں وہاں۔ اگر ہم لوگ یہاں مغرب کے بعد روانہ ہو جائے، عشاء کے بعد روانہ ہو جائے، پھر وہاں پہنچے سارے راستے میں تھکے ہوں گے، پھر وہاں جا کے جمعے کے دن سے پہلے نشست ہوتا ہے، ہم نشست میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایک دن پہلے جائیں، وہاں کوئی خدمت بھی کرے، اپنے آپ کو پیش کرے بزرگوں کے سامنے، تو یہ اپنی ضرورت سمجھے۔ بڑے بڑے لوگ وہاں آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر یہ ہمارے اوپر بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ حضرت جی اس وقت خود موجود ہیں۔ ایک وقت ایسے تھا کہ 2 سال، 1.5 سال تک حضرت باہر رہتے، کئی سال حضرت نے وہاں اعتکاف کیا افریقہ میں۔ اب الحمدللہ جی زمبیا میں، اب اللہ نے فضل کے کرم کے شیخ یہاں موجود ہیں، یہ ناقدری ہوگی کہ ہم نہیں جائیں۔ وہاں تو لوگ بہت آتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے اپنے مشائخ کے پاس بار بار۔ انشاءاللہ یہاں سے بس جائے گا، یو ٹانگ بس، تو اس کے لیے ہے کہ 3000 روپے فی آدمی اپنا خرچہ بھی جمع کرے، 3000 روپے۔ تو اس میں انشاءاللہ اللہ کے ذات عالی سے امید ہے اس میں کھانا پینا آنا جانے سب ہو جائے گا۔ اور وہاں بھی الحمدللہ اعمال ہوتے ہیں، مسجد بھی، پھر یہ ضروریات کی تمام چیزیں وہاں ملتی ہیں۔ تو سب ساتھی انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں نا انشاءاللہ علیہ، تو پھر یہ کب سے وصولیاں کرے، کیونکہ ریونڈ کا اجتماع کا بھی ہمارا ارادہ تھا، اب تو حضرات نے اس کو بالترتیب کر دیا۔ پشاور سے 6000 لوگ ہیں جی، ہاں التن ریونڈ سے ہمارے ساتھیوں نے بتا دیا۔ ایسے مختلف شہروں سے انہوں نے جماعتیں منگائی ہے ہمارے حضرات نے، ریونڈ کے بزرگوں نے، اور وہ جماعتیں ان کے پاس پرچی ہوگی، پھر وہ پنڈال میں ایک مرتبہ انٹر ہوں گے، دعا تک باہر نہیں نکلیں گے، اجتماع کے پنڈال کے اندر ان کے لیے تمام ضروریات ہوں گی۔ یہ میرے پاس وائس میسج آتے ہیں، ہمارے وہاں دوست پڑھا رہے ہیں ریونڈ کے اندر، تو انہوں نے یہ وائس میسج بھیجے ہیں، مستقل مشورہ بھیجا ہے 2 کلپوں میں۔ تو وہ شاید ہمارے حلقے سے 6000 جماعتیں ہیں، وہ راستے میں کام کرے گی، وہاں پہنچے گی پنڈال، ان کے پاس پرچہ ہوگا، اور پھر اسی کے مطابق ہوں گی۔ کیا ہے ماسک، تو وہ اور یہ جتنے یعنی ضروریات ہیں اس وقت بیماری سے بچنے کے، وہ تمام انہوں نے پابندی کہا ہے، اور بس ضرورت کے مطابق اندر ہی رہیں گے، بس یہ کچھ جماعتیں ہوگی، تو اس میں ہمارے لیے جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پہلے تو ہماری وہ بھی تھی کہ چلو انشاءاللہ اس میں بھی، تو اب یہاں تو الحمدللہ اس میں تو جانا چاہیے، یہاں تو حضرت نے اب تک انشاءاللہ کوئی ممانعات نہیں انشاءاللہ، تو اس کے لیے سب ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو پھر جو ہے نا، دیکھو ہمارے یہاں تو ایک ترتیب ہے، آج بھی ہم نے 2 گاڑیوں والے سے بات کی، یو ٹانگ گاڑیاں ہیں، ایک تو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہماری بڑی رعایت کی ہیں، باہر اڈے سے بھی ہمارے 200-300 روپے انہوں نے رعایت رکھی، بلکہ 300-400 روپے تقریباً ہماری رعایت انہوں نے کی ہیں۔ اب انہوں نے گاڑی لی ہے، بڑی گاڑی ہیں، نئی گاڑی ہیں، اور انہوں نے کہا لے کے جائے گا، لے کے آئے گا۔
تو اور بھی کوئی ہمارے پشاور کے خلفاء حضرات جو ہے نا ان کا بھی حلقہ ہوگا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے دوست بھی جائیں نا جانے پہ۔ تو پچھلے سال بھی جماعتیں گئی ہیں پشاور سے، اس سال تو الحمدللہ میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہے نا خدمت میں خود کروں ساتھیوں کی، ہمارے ساتھ اسی حلقے سے جائے، تو آپ لوگ اس میں کمی نہ کریں۔ ہم خود جا رہے تو اب تو ہمارے ساتھ ہی جائیں، پھر حضرت شیخ کی خدمت میں جا رہے، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔